بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے محروم تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی، اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی حضرت حاجرہ حاملہ ہو گئیں۔ جب حضرت سارہ کو یہ پتہ چلا تو انہیں رشک پیدا ہو گیا اور انہوں نے حضرت حاجرہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حاجرہ تنگ ہو کر ان کے پاس سے چلی گئیں۔ تھوڑے عرصے بعد حاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کا پیدا ہونا حضرت سارہ پر بے حد شاق گزرا۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے اصرار کیا کہ حاجرہ اور اس کا بچہ اسماعیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کسی جگہ پر لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم پر یہ اصرار نہایت ناگوار گزرا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مطلع فرمایا کہ حاجرہ اور اسماعیل کے متعلق جو سارہ کہتی ہے تیری مصلحت اسی میں ہے کہ تو مان لے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حاجرہ اور اس کے شیر خوار بچہ اسماعیل کو لے کر چل دیے، اور جہاں آج خانہ کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بلا حصہ پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان تک نہ تھا، اس لیے حضرت ابراہیم نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑی اور روانہ ہو گئے۔ حاجرہ ان کے پیچھے پیچھے کہتی ہوئی چلی، اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی وادی میں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی نہ آدم ساتھ۔ حاجرہ مسلسل یہ کہتی چلی جا رہی تھیں اور ابراہیم خاموشی سے جا رہے تھے۔ آخر حاجرہ نے سوال کیا، کیا یہ تیرے رب نے تجھ کو حکم دیا ہے؟ تب ابراہیم نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہ کرے گا، اور پھر وہ واپس لوٹ آئیں۔ ابراہیم چلتے چلتے جب ایک ٹیلہ پر ایسی جگہ پر پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس طرف جہاں خانہ کعبہ ہے منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی، اے ہم سب کے پروردگار، ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں اپنی اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے تاکہ نماز قائم کریں، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے رزق مہیا کر دے تاکہ ہم تیرے شکر گزار ہوں۔ حضرت حاجرہ چند روز تک مشکیزے سے پانی اور تھیلی سے کھجوریں کھاتی رہیں اور اسماعیل کو دودھ پلاتی تھیں، لیکن وہ وقت آ پہنچا کہ نہ پانی رہا اور نہ کھجوریں۔ تب وہ سخت پریشان ہوئیں، چونکہ وہ بھوکھی اور پیاسی تھی اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچہ بھی بھوکھا پیاسا رہا۔ جب حالت خراب ہونے لگی اور بچہ بے تاب ہونے لگا تو حاجرہ اسماعیل کو چھوڑ کر دور جا بیٹھیں تاکہ اس کی حالت زار آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ رہے۔ کچھ سوچ کر قریبی پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو تیزی سے پھر لوٹ کر بچے کے پاس آ گئیں اور اسی طرح 7 مرتبہ چکر لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ سعی بن الصفا مروہ ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں۔ آخر میں جب وہ مروہ پر تھیں تو آواز سنی، چونکی اور دل میں کہنے لگی کہ کوئی پکارتا ہے۔ وہ کان لگاتی ہیں تو پھر آواز آئی۔ حاجرہ کہنے لگی، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ تمہاری آواز سنی گئی، دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل ہے۔ فرشتے نے اپنا پاؤں اس جگہ مارا جہاں زمزم ہے، اس جگہ سے پانی ابلنے لگا۔ حاجرہ نے یہ دیکھا تو پانی کے گرد بند باندھے، مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ اس جگہ پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتی تو آج زبردست چشمہ ہوتا۔ حاجرہ نے پانی پیا اور پھر اسماعیل کو دودھ پلایا تو فرشتہ نے حاجرہ سے کہا کہ خوف نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور اس بچہ کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اسماعیل اور اس کے والد ابراہیم کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو ضائع نہ کرے گا۔ بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی زمین سے نمایاں تھی، مگر پانی کا سیلاب دائیں بائیں حصہ کو برابر کرتا چلا جا رہا تھا۔ اسی دوران بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ کر ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ جرہم نے دیکھا کہ یہ پانی کی علامت ہے، وہاں ضرور پانی ہوگا۔ جرہم نے آ کر قیام کی اجازت مانگی۔ حاجرہ نے اجازت دے دی، فرمایا لیکن پانی میں ملکیت کے حصہ دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے بخوشی قبول کر لیا اور وہیں مقیم ہو گئے۔ جرہم نے آدمی کو بھیج کر اپنے باقی ماندہ اہل خاندان کو بھی بلا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ حاجر اور اسماعیل کو مکہ کے بیاباں اور صحرا میں چھوڑ آئے تھے، لیکن باپ تھے، نبی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ اہلیہ اور بیٹے کو کیسے بول سکتے تھے اور ان کی نگہداشت سے کیسے بے پرواہ رہ سکتے تھے؟
وہ برابر اس صحرا میں آتے رہتے اور اپنے خاندان کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے جیسے جوان ہوتے گئے ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو پسند آنے لگی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آتے رہتے تھے کہ ایک مرتبہ تشریف لائے تو اسماعیل گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ سے دریافت فرمایا اور انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ ان کی گزران کی حالت کیا ہے تو وہ کہنے لگی مصیبت اور پریشانی اور سخت تکلیف میں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ سنا تو فرمایا اسماعیل سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم کے نور نبوت کے اثرات کو محسوس کیا۔ پوچھا کہ کوئی شخص یہاں آیا تھا کیا؟ بیوی نے جواب دیا کہ واقعہ اس طرح ہیں اور پیغام بھی۔ نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم تھے اور ان کا مشورہ یہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، لہٰذا میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کی عدم موجودگی میں آئے۔ اس طرح ان کی بیوی سے سوالات کیے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اچھی طرح گزر رہی ہے۔ دریافت فرمایا کہ کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسماعیل کی بیوی نے کہا کہ گوشت۔ ابراہیم نے پوچھا اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا پانی۔ تب حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے یہ پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا۔ حضرت اسماعیل آئے تو بیوی نے سارا واقعہ سنایا اور پیغام بھی۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا وہ میرے باپ تھے ابراہیم علیہ السلام، اور ان کا یہ پیغام ہے کہ تو میری زندگی بھر کی رفیقہ حیات رہے گی۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 99 سال ہوئی اور حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو۔ حضرت ابراہیم نے تعمیل حکم میں پہلے اپنا ختنہ کیا اور اس کے بعد اسماعیل کا، اور تمام خانہ زادہ اور غلاموں کے ختنے کرائے، اور یہی حکم آج بھی ملت ابراہیمی کا شعار اور سنت ہے۔ تورات کے مطابق حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے جو 12 سردار تھے اور عرب کے مستقل قبائل کے جد قبیلہ بنے، اور ایک لڑکی تھی جس کا نام بشامہ یا محلات تھا، اور وہ اپنی امتوں کے 12 رئیس تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 136 سال ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے سامنے ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل چکا تھا، جو حجاز و شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلا ہوا تھا۔ تورات ایک موقع پر اشارہ کرتی ہے کہ حضرت اسماعیل کی قبر فلسطین میں ہے اور یہیں ان کی وفات ہوئی، اور عرب مورخین کہتے ہیں کہ وہ اور ان کی والدہ ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہے۔